بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس محفل کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مہمان جناب شیخ عبدالکریم سالک صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پروگرام میں آپ تشریف لائے، جو کہ ہمارے لیے یقیناً انتہائی باعث مسرت ہے۔ ہم تہہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ بارک اللہ فیکم، آپ نے دعوت دی اور شاہجی مرزا نے موقع فراہم کیا۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین یا رب۔ محترم ناظرین، آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے استقبال رمضان۔ رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور یہ ماہ رمضان، جو کہ در حقیقت انسانوں کے خالق و مالک اللہ عز و جل کی جانب سے اہل ایمان کے لیے عظیم ترین انعام و احسان ہے۔ لہذا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس بارے میں معلومات ہونی چاہیے کہ اس اہم ترین اور مبارک ترین ماہ کا کس طرح استقبال کیا جائے، اور یہ کہ اس ماہ مبارک کی آمد کے موقع پر ہمیں کن چیزوں کا اہتمام و التزام اور فکر و جستجو کرنی چاہیے۔ تو آئیے اس سلسلے میں مزید رہنمائی حاصل کی جائے محترم مہمان کی زبانی۔ محترم ارشاد فرمائیے گا کہ یہ ماہ رمضان المبارک، جس میں کچھ مخصوص عبادات بھی انجام دی جاتی ہیں، اور مزید یہ کہ اس ماہ سے متعلق چند مخصوص احکام ہیں، آداب ہیں، تو دینی و شرعی لحاظ سے وہ کیا باتیں ہیں کہ جن کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ کہ اس ماہ مبارک کی آمد کے موقع پر ہمیں اس کا استقبال کس طرح کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک وانعم علی عبدہ ونبیہ محمد وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان المبارک عظیم مہینہ ہے، جی، اور یہ چیز ہمارے سامنے، یہ رمضان المبارک کے ساتھ یہ چیز بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ مین بات تو یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ جی بے شک۔ تو ہماری پیش نظر ہمیشہ یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں اور اس کی عبادت کریں، اور اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے عبادتیں ہم پر فرض فرمائی ہے، جی، اس میں سے کچھ عبادتیں تو یومیہ ہے، صبح شام ہے، جیسے نماز جی، پنج وقتہ ہے، 5 وقت کی نمازیں ہیں، جسے ہم فجر میں اور ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ نوافل وغیرہ ہے۔ جی، اب یہی تو ہے یومیہ بنیاد پر۔ اور کچھ عبادات ہیں جسے اللہ نے سالانہ کی بنیاد پر سال میں ایک دفعہ اسے ہم پر فرض فرمایا ہے۔ کچھ ہفتے وار بھی ہیں۔ کچھ ہفتے وار بھی ہے، جیسے جمعۃ المبارک ہے، صحیح ہے۔ اور کچھ سالانہ ہے، اور کچھ پورے عمر بھر میں ایک بار ہے، جیسے حج صحیح ہے۔ اور عمرہ وغیرہ ہے۔ جی،
تو یہ رب العزت کا ایک نظام ہے. اللہ رب العزت نے رمضان شریف کو سال میں ایک دفعہ ہم پر روزے کے ساتھ فرض فرمایا ہے کہ ہم رمضان شریف کا روزہ رکھیں اور اللہ کی اطاعت اور بندگی انجام دیں. تو قرآن کریم میں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے یہی بیان فرمایا کہ اے ایمان والو روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے، اور جس طرح ہم نے اس سے پہلی امتوں پر روزہ فرض کیا تھا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم اللہ کی بندگی کرو، تقوی اختیار کر لو. صحیح. تو یہ بھی بیان فرمایا کہ روزہ صرف ہم پر ہی نہیں فرض ہے، بلکہ روزہ پہلی امتوں پر بھی اللہ رب العزت نے فرض فرمایا تھا. تو اس سے یقیناً روزے کی اہمیت و فضیلت واضح ہو گئی، اور اس کی فرضیت اور اس کی اہمیت ایک واضح ہو گئی. جی، کہ اللہ کے نزدیک یہ عبادت اس قدر پسندیدہ ترین ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہ آخری امت مسلمہ، بلکہ اس سے قبل بھی جو گزشتہ امتیں گزر چکی ہیں ان پر بھی اللہ کی طرف سے روزہ فرض کیا گیا تھا کسی نہ کسی شکل میں. بالکل. تو رمضان شریف جو ہے ایک عظیم عبادت کا مہینہ ہے. بعض نے اس کو ٹریننگ کا مہینہ قرار دیا ہے، تربیت کا مہینہ قرار دیا ہے کہ اس میں ہم اللہ کی بندگی. اب دیکھیے روزہ ہے تو آپ نے نماز بھی پڑھنی ہے، آپ نے صدقہ خیرات بھی کرنے ہیں، اور آپ نے باقی نیکیاں بھی انجام دینے ہیں روزے کی حالت میں. تو یقیناً رمضان المبارک عظیم مہینہ ہے. اس عظیم جس طرح کسی بھی تربیتی کورس کی ابتدا کے موقع پر انسان کو یہ فکر لاحق ہوا کرتی ہے کہ میں یہ جو کورس کرنے جا رہا ہوں تو مجھے کوشش کر کے محنت کر کے اس کورس میں کامیابی سے ہمکنار ہونا ہے. بالکل. نہ یہ کہ ناکامی کا داغ لے کر گھر لوٹنا ہے، یقیناً کہ گھر میں تماشا بنے، بے عزتی ہو. تو دیکھیے اسی تو طرح یہ رمضان جب ایک تربیتی کورس ہے تو ہمیں رمضان کی آمد کے موقع پر استقبال رمضان کے تعلق سے یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ تربیتی کورس ہے اللہ کی طرف سے ہمارے لیے، ہم نے اس کورس میں کامیابی حاصل کرنی ہے ضرور. بالکل. پہلی چیز تو یہ جیسے ابھی آپ نے بیان فرمایا کہ ذہن بنا لیں. جی. انسان اپنے ذہن میں یہ بیان ثابت کر دیں، اپنے ذہن میں اس کو راسخ کر دیں. جی، یہ بات بٹھا لیں. کہ یہ بات بٹھا لیں کہ ہم نے اس کورس میں اور اس ٹریننگ میں بہترین نمبروں میں پاس ہونا ہے. صحیح. اور اس کورس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ تقویٰ کا حصول ہے. جی. تو اسی طرح جیسے بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ رمضان المبارک ہمارے لیے کیا ہے؟ بطور مہمان آ رہا. اب مہمان جتنا بڑا ہوگا تو تیاری بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی، اور مہمان جس قدر عظیم ہوگا، محبوب ہوگا، پیارا ہوگا. بالکل. پھر وہ مہمان جو کہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا، اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہو. کسی بڑے آدمی کی طرف سے کوئی اس کا اگر چپڑاسی بھی آتا ہے، کوئی ایلچی آتا ہے، کوئی خادم ملازم آتا ہے، کوئی ڈرائیور آتا ہے، تو انسان اس کو بھی خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ فلاں کی طرف سے آیا ہے، اور واپس جا کر بتائے گا جی اس نے بڑا اہتمام کیا، جی تو بڑا اچھے لوگ ہیں، فلان لوگ ہیں. بالکل. تو اللہ کی طرف سے جو مہمان ہیں یعنی ماہ رمضان، تو اس کے استقبال کی خاص فکر کی جانی چاہیے. تو سب سے پہلے جیسے تمام عبادتوں کے لیے ضروری ہے، رمضان شریف کے لیے بھی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ نیت کی درستگی. صحیح ہے. نیت جو ہے درست کر لیں کہ اس عبادت سے اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہو جائے. یہ نیت میں ہونی چاہیے، نیت خالص ہو. ویسے تو دیکھیے تمام عبادات کا اصل مقصود یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام سے خوش ہو جائے. جی. اور یہی ہر عبادت خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو. جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی کا حکم دیا. فرمایا قل، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے. کیا فرمائیں؟ فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. اللہ اپنے نبی کو حکم دیتے، فرمایا کہ نبی یوں فرما دیجئے کہ میری نماز، میری تمام عبادات، اور بلکہ میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. صحیح ہے. میری زندگی، میری موت، زندگی میری موت، یعنی میں زندہ رہوں اللہ کے لیے اور میں مروں بھی تو اللہ کے لیے. اور پھر فرمایا لا شریک لہ، توحید
ساتھ میں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر ساتھ میں فرمایا، دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، آپ لوگوں کو کہیے کہ مجھے اللہ نے اسی کا ہی حکم دیا، جی وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ تو اسی طرح ہر شخص کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کی عبادت اور اس کی ریاضت اور اس کی بندگی، اس کا زندہ رہنا اور اس کا مرنا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، جی اور اس کی یہ کوشش ہو کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، میں نمبر اول آؤں، میں فرسٹ آ جاؤں۔ صحیح جی اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، بہت عظیم حدیث ہے جو مسلم شریف نے روایت فرمائی ہے، وہ ہے مختصراً انما الاعمال بالنیات۔ جی، بلکہ صحیح بخاری کی یہ سب سے پہلی حدیث ہے۔ جی انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جی عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت کیا ہے؟ انسان کے دل کا ایک رخ ہے کہ انسان اپنے دل کو کس طرف مائل کرتا ہے، دل میں کون سی چیز راسخ ہے۔ ہو سکتا ہے زبان پہ غلطی بھی ہو جائے، لیکن دل میں ایک چیز آپ نے سوچ لی ہے، اس کو جما دیا ہے، تو پھر وہ ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ تو فرمایا عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کو اجر و ثواب، ہر شخص کو اللہ کی قربت اتنی حاصل ہوگی جتنی اس کی نیت ہوگی۔ جی، جس کی جیسی نیت ہوگی اللہ کی طرف سے اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہوگا۔ یقیناً۔ اب دیکھیے ہم لوگ سب نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں ہم سینکڑوں لوگوں کو نماز کے لیے دیکھتے ہیں، یقیناً ہر ایک کی نیت میں تفاوت ہے، اسی تفاوت کے حساب سے ان کو اجر و ثواب بھی مختلف ملے گا۔ صحیح ہے۔ اسی طرح رمضان شریف کا مہینہ ہے، نیت جتنی خالص ہوگی اتنا ہی اس کو اجر و ثواب زیادہ ہوگا۔ جی وہ ایک حدیث ہے جو ہم آگے جا کے بیان کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جی وہاں بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایمان کے بعد ثواب کی نیت سے اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف کیے جائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ نیت کی درستگی بہت زیادہ اہم ہے۔ جی تو اصل میں ہر عبادت کے لیے یہ دو باتیں بنیادی شرط ہیں، ایک یہ کہ اخلاص نیت، بالکل، اور دوسری شرط یہ کہ اتباع سنت، اتباع سنت، بلا شک، یعنی ہر عبادت خالص اللہ کی رضا کے لیے، بالکل، نہ کہ دکھاوے کے لیے۔ نکی دکھا، بالکل صحیح فرمایا۔ اور دوسری شرط یہ کہ اتباع سنت، یعنی ہر عبادت اس طریقے کے مطابق ہو جو کہ سنت طریقہ ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور مقدس تعلیمات کے بالکل، مطابق ہو۔ ہر کام میں اسے چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ تو یقیناً ماہ رمضان میں جو عبادات ہیں تو اس حوالے سے بھی اخلاص نیت ضروری ہے۔ بالکل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کی آمد کے موقع پر اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بطور خاص بشارت، خوشخبری سے نوازا کرتے تھے کہ لوگوں دیکھو یہ مہینہ آ گیا ہے، بالکل۔ اس میں ایسے ایسے فضائل ہیں، تو اس بارے میں آپ فرمائیے گا۔ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف موقعوں پر مختلف دعائیں ثابت ہے جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا جب مہینہ شروع ہوتے تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے تھے جی کہ اللہ رجب و شعبان میں برکت نازل فرما صحیح، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیں۔ جی اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان جی وبلغنا رمضان۔ صحیح، یہ روایت ہے طبرانی اور مسند احمد کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا فرماتے تھے۔ اسی صحیح۔ طرح تو وقفے کے بعد سنیں گے تفصیل جی سے۔ محترم ناظرین، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، آئیے سلسلے گفتگو کو آگے بڑھایا جائے محترم مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل گفتگو چل رہی تھی کہ استقبال رمضان، جی یعنی ماہ رمضان المبارک سال بھر کے تمام مہینوں میں اللہ عز و جل کی جانب سے اس مہینے کو بطور خاص برکتوں سے نوازا گیا ہے۔ بلا شک،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کی آمد کے موقع پر اپنے صحابہ کرام کو خوشخبری سنایا کرتے تھے، بالکل، تاکہ لوگ تیار ہو جائیں، اس مہینے سے خوب فائدہ اٹھا لیں بالکل اور خیر و خوبی کا سامان اپنے دامن میں سمیٹ لیں. جی تو کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دیا کرتے تھے تو فرمائیے گا. جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری اس طرح عطا فرماتے تھے کہ میں نے جیسے عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے اس کی خوشخبری لیتے تھے. جی تو جب رمضان شریف کا مہینہ بالکل قریب آتا تو صحابہ کرام کو اس کی خوشخبری سناتے ہوئے آپ فرماتے تھے اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب السماء وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ مردۃ الشیاطین للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے صحابہ کرام کو کہ تمہارے پاس رمضان آ گیا. بعض الفاظ میں اللہ کے نبی نے فرمایا جاءکم رمضان جاءکم رمضان، بار بار فرماتے تھے رمضان آ گیا، صحیح. رمضان آ گیا تمہارے پاس. تو شہر مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بابرکت مہینہ ہے. جی رمضان کا مہینہ تمہارے پاس آیا اور یہ بابرکت مہینہ ہے. اس میں اللہ نے تم پر روزے فرض فرما دیے ہیں. جی روزے اللہ رب العزت نے اس میں تم پر فرض فرما دیے ہیں اور فرمایا تفتح فیہ ابواب السماء، آسمان کے دروازے اس میں کھول دیے جاتے ہیں. بعض روایات میں موجود ہے تفتح ابواب الجنان، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. صحیح. جی تو اس میں اللہ رب العزت جنت کے دروازے کھولتے یا آسمان کے دروازے کھولنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رحمتیں اس میں بڑی کثرت سے نازل ہوتی ہے، جی اس لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور یہ کہ بندے جو اچھے اعمال انجام دیا کرتے ہیں تو وہ وہاں پہنچتے ہیں اور قبولیت سے انہیں نوازا جاتا ہے. بالکل قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے. بڑھ جاتا ہے. بالکل. وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. یعنی یہ اس رحمت کے مہینے میں اللہ رب العزت دوزخ کو، جہنم کو اللہ تعالی بند کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. یہ اللہ کی رحمت ہے. اور ساتھ میں فرمایا وَتُغَلُّ تو فِيهِ، پھر خوشی منانی چاہیے، خوشی منانی چاہیے. اور والہانہ طریقے سے اور انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ اور ذوق و شوق کے ساتھ مومن کو دلی طور پر توجہ کے ساتھ تیار ہونا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ عظیم مہینہ ہے جس تو میں ایک مسلمان خوشی کیوں نہ منائے کہ ایسا مہینہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے بالکل کہ جس میں میرے لیے جنت میں داخلے کا امکان بڑھ جائے گا کہ دروازے کھول دیے جائیں گے جنت کے، بالکل اور جہنم سے نجات اور آزادی کا امکان بڑھ جائے گا کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں بند کر دیے. بالکل تو یوں ذوق و شوق کے ساتھ اس مہینے کی آمد کے موقع پر انسان کو اہتمام کرنا چاہیے، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. نہ یہ کہ بددلی ہو کہ اب کیا بھوکے بیٹھے رہیں گے، بس منہ بنا رہے ہیں، بالکل. اور یہ کہ بادل ناخواستہ بس کہ سبھی روزہ رکھ رہے دیکھیے ہیں، اللہ کے کہیں نبی صلی کھانا اللہ تو علیہ ملے گا ہی وسلم نہیں تو چلو. صحابہ کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ یعنی ہمیں بھی اس میں اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم بھی خوش ہو جائیں اس چیز سے. مقصد ہم سبھی کو یہ پیغام دینا ہے. بالکل. تو رمضان کا مہینہ دکھ اور غمی کا نہیں بلکہ خوشی کا مہینہ ہے. ایک مومن کے لیے رحمتوں کا جو مہینہ ہے، خزانے اللہ رب العزت نے دروازے کھول دیے ہیں رحمت کے. سبحان اللہ. اور یہ کہ جو کھانے پینے سے پرہیز ہے تو انسان بجائے اس کے کہ یوں سوچا کرے کہ بھوکا پیاسا میں کیسے بیٹھا رہوں گا، میرا کیا بنے گا. جی بالکل. تو یوں سوچنے کی بجائے اسے اپنا انداز فکر یوں رکھنا چاہیے کہ فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں. بالکل. تو رمضان کے دوران جب میں بھی روزے کی حالت میں رہوں گا تو فرشتوں کے ساتھ میری مشابہت بڑھ جائے گی بلکہ ان سے بڑھ جائیں گے. جی بالکل. کہ ان میں تو خواہش ہی نہیں، میرے پاس خواہش ہونے کے باوجود میں نے اس کو کنٹرول کیے رکھا ہے. جی ہاں. تو یوں ہنسی خوشی رمضان کی آمد کے موقع پر مسلمان کو گویا کہ سوچنا چاہیے، اپنا ذہن یوں بنانا چاہیے. بالکل بلا شک. اس کے بعد یہ حدیث جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی میں شیاطین کو باندھ دیتے ہیں. جی شیاطین کو اس میں باندھ دیتے ہیں، مقید کر دیتے ہیں. اور بعض روایت میں ہی شیاطین کے ساتھ سرکس جنوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس میں پابند کر دیتے ہیں، پابند سلاسل کر دیتے ہیں. صحیح ہے.
اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں فرماتے ہیں کہ اس میں ایک رات ایسی ہے، یعنی اس رمضان المبارک میں ایک رات ایسی ہے، فرمایا خیر من الف شہر، جی 1000 مہینوں سے وہ رات افضل ہے، یعنی 1000 مہینوں کی عبادت سے اس ایک رات کی عبادت افضل ہے، اس میں اللہ کی خوشنودی زیادہ ہے۔ صحیح، اور فرمایا کہ للہ فیہ لیلۃ، جی جی، یعنی اللہ کی طرف اللہ کے لیے بالکل خاص انعام ہے یہ خاص، اللہ کی طرف سے سبحان اللہ، کہ اللہ نے اس رات کو اس شرف سے نوازا ہے۔ نوازا بلا شک۔ اور ساتھ میں فرمایا من حرم خیرہا فقد حرم، اب اتنے عظیم مہینے کی برکتوں سے، خیرات سے اگر کوئی محروم کر دیے گئے تو سمجھیے بہت بڑی محرومی ہے۔ یعنی یہ جو ایک رات ہے لیلۃ القدر کے جس میں عبادت کا جو ثواب ہے وہ 1000 مہینوں تک مسلسل عبادت کے اجر و ثواب سے زیادہ ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو کوئی اس رات میں محروم رہ گیا تو حقیقی اور واقعی بالکل محروم تو وہی ہے۔ وہی محروم ہے، تو 1000 مہینوں تک عبادت کے یہ تقریباً 83 سال بنتے ہیں، بالکل اور گزشتہ امتوں میں لوگوں کی عمریں بہت طویل ہوا کرتی تھی، بالکل صحیح فرمایا۔ اور کوئی انسان جو ہے کہ مثلاً وہ اتنے 1000 سال اللہ کی عبادت کرتا رہا، جی تو یہ آخری امت ہے، آخری امت میں لوگوں کی عمریں کم ہیں، بلا شک، تو اب اللہ کی طرف سے یہ آخری امت کے لیے ہمارے لیے یہ کس قدر عظیم احسان ہے کہ جس مقام و مرتبے کو، جس اجر و ثواب کو وہ لوگ پایا کرتے تھے گزشتہ امتوں والے، بلا شک، مسلسل ہزاروں سالوں کی عبادت کے بعد، ریاضت اور محنت و مشقت کے بعد، تو ہمارے لیے وہی ثواب حاصل کرنے کا موقع لکھ دیا گیا، یوں کہ ایک رات میں اگر عبادت کر لی جائے لیلۃ القدر میں بلا شک، تو گویا انسان اس ثواب کو پا لے گا۔ پھر اس کے باوجود کہ اس قدر اللہ کی طرف سے یہ سہولت اور یہ نرمی اور یہ موقع، اس کے باوجود اگر کوئی غفلت کا شکار رہے تو واقعی وہ بد نصیب ہے، بلا شک۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے طریقہ تھا اپنے اصحاب کو رمضان کی آمد کے موقع پر مبارکباد دینے کا اور اس طرف متوجہ فرمانے کا۔ جی، مزید اس میں اگر آپ اضافہ کرنا چاہیں تو ہم اپنے ناظرین کو یہ بتائیں گے، تو اس میں ایک پرعزم ہو کر نکلیں، رمضان شریف کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے صحیح ہے، پر امید، پرعزم ہو، سستی اور کاہلی کو چھوڑ دیں جی اور وقت کو منظم کریں۔ ٹھیک ہے، پوری انسان کوشش کو کی کوشش جائے کریں فائدہ اٹھانے کی۔ کے لیے انسان کے پاس، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ اپنی ڈیوٹی چھوڑ دیں، صحیح ہے، اپنے دنیاوی کام کو چھوڑیں، اس کو بھی کریں، ڈیوٹی تو رمضان میں اور زیادہ اچھے اور زیادہ طریقے سے اچھی طریقے سے ادا چاہیے، کرنی چاہیے، بلا اس شک، لیے کہ رمضان میں جو روزہ ہے وہ تو یہی سکھاتا ہے کہ اور کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ بالکل، تو دفتر آمد و رفت جو ہے بجائے اس کے کہ انسان سویا پڑا رہے بہانے بنا کر کہ میں روزے سے ہوں، بلکہ تو اللہ دیکھ رہا ہے، اور کوئی دیکھے وہاں دفتر میں یا نہ دیکھے کہ کب آیا ہے اور کب گیا ہے۔ بلکہ اس کی ڈیوٹی تو عبادت ہی ہے نا، بالکل، کسب حلال، کسب حلال رزق جو ہے، حلال کے رزق لیے۔ حلال، تو انسان ایک وقت ٹھیک ہے ڈیوٹی بھی کریں اور ساتھ میں اللہ کی عبادت بھی ہو، ذکر اذکار زبان پہ موجود ہو صحیح ہے، اور حمد و ثنا موجود ہو، جی تو اس میں کوئی وہ ایسی بات نہیں کہ اس کے ڈیوٹی سے کوئی متصادم کوئی چیز ہو اس کے اندر۔ جی، تو الغرض اس ماہ مبارک میں جو مخصوص عبادات ہیں تو ان کی انجام دہی کے لیے اور اس کے علاوہ بھی جو بھی طریقہ ہو، تلاوت قرآن ہے، دعا و مناجات یا جو بھی سلسلے ہیں، تو انسان ماہ رمضان کی آمد کے موقع پر اپنے دل میں یہ بات سوچے جی، کہ کیا اس بات کی کوئی ضمانت مجھے دے سکتا ہے کہ یہ جو رمضان آ رہا ہے کل یا پرسوں یا اگلے ہفتے، اس کے بعد آئندہ سال رمضان تک میں جی سکوں گا یا نہیں؟ سبحان اللہ، یہ بات سوچیں بالکل، کہ ہو سکتا ہے کہ یہی آخری رمضان ہو۔ تو بندہ غنیمت سمجھیں اسے، جیسے کہ نماز کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلو صلاۃ مودع، بالکل، ہر نماز یہ سوچ کر پڑھا کرو کہ شاید یہ آخری نماز ہو، اس میں کوئی شک نہیں، اگلی نماز تک میری زندگی باقی رہے گی یا اللہ نہ کرے کچھ اور ہو جائے گا۔ تو یوں ماہ رمضان کی آمد کے موقع پر سب سے پہلی بات تو انسان کو یہ سوچنی چاہیے
سنجیدگی کے ساتھ کہ شاید یہ آخری رمضان ہو، اور کتنے وہ لوگ جو کہ گزشتہ سال رمضان کے موقع پر ہمارے ساتھ تھے، بلا شک وہ اس میں سحر اور افطار میں جو ہے صبح و شام ہمارے ساتھ دسترخوان پر ہوا کرتے تھے، ہمارے ساتھ وہ مسجد میں نماز تراویح کے موقع پر موجود ہوا کرتے تھے، لیکن آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ تو اللہ جانے کہ آئندہ رمضان تک ہم اس زمین کے اوپر ہوں گے یا زمین کے نیچے پہنچ چکے ہوں گے، تو اللہ ہی جانتا ہے، اور تو کوئی بھی نہیں جانتا۔ بلا شک وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اس بارے میں فرمائیے گا۔ تو یہ ہے جی، انسان کو چاہیے کہ انسان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ کے پاس جانے کے لیے تیار رہیں۔ جی، کوئی نہیں جانتا کہ اگلے لمحے میں، کل کی بات تو نہیں بلکہ اگلے لمحے میں کیا کچھ ہونے والا ہے۔ یہ جو سانس ہم نکال رہے ہیں اور اگلی سانس کا ہمیں کوئی پتہ ہے کوئی نہیں، جی، بلکہ اس پر بھی ہمارا شاید کوئی اختیار نہیں ہے۔ بالکل، تو ہر شخص کو اس کی تیاری کرنی چاہیے اور کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ رمضان شریف تو عظیم مہینہ ہے، اس کے علاوہ بھی جو نیکی کے جو بے شمار راستے ہیں، ان راستوں کو انسان اپنائیں، اور اگر کوئی کام، کوئی نیکی ہر وقت نہیں ہو سکتا تو کبھی کبھی ضرور اسے انجام دیں، کیونکہ کوئی وقت ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جی، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، بالکل، کہ تمہیں موت نہ آنے پائے مگر حالت یعنی اسلام۔ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے اب کہ ہم انسان کو یہ تو معلوم نہیں ہے کہ موت کب آئے گی، بالکل، تو میں اس وقت مسلمان بن جاؤں گا۔ بلا شک تو اس حکم کا، اس ارشاد ربانی کا مقصد یہی ہے کہ ہر وقت تم موت کے لیے تیار رہو، تیار ہیں، بالکل، حالت اسلام میں رہو۔ بلا اللہ جس طرح تمہیں دیکھنا چاہتا ہے ویسے ہی بنے رہو ہر وقت، کہ بلا کیا معلوم کب آخری وقت آ پہنچے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، بالکل۔ تو الغرض ماہ رمضان کی آمد کے موقع پر اس مہینے کے استقبال کے حوالے سے ایک بات جو کہ فوراً مسلمان کو اپنے ذہن میں سوچنی چاہیے بڑی مضبوطی کے ساتھ، کہ نامعلوم شاید یہی میری زندگی کا آخری رمضان ہو، بلا تو پھر مجھے رمضان میں کیا کرنا چاہیے، اور اگر یہ آخری رمضان ہو تو پھر یہ سوچ کر انسان کو تیاری کرنی چاہیے۔ بلا شک۔ تو یہاں ایک بات اس میں ایڈ کر لوں، شامل کر لوں، صحیح ہے، کہ اس سے برکت والے مہینے کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو رمضان شریف یا روزے کے جو مسائل ہے جی، ان کو سمجھا جائے، ان کو حاصل کیا جائے، صحیح، رمضان شریف معلومات حاصل کی جائے، احکام کے بارے میں، احکام کے وہ بارے میں عبادات جو کہ ماہ رمضان کے ساتھ خاص ہے۔ روزے کی جو احکام ہے، روزے کے احکام ہے، نوافل کے احکام ہے، صدقہ خیرات کے مسائل ہے، جی، تو یہ کسی عالم کے ساتھ یا کسی یا کتاب پڑھی جائے اور اس سے جو ہے انسان جو بات خود سمجھ میں نہ آئے وہ کسی اہل علم سے دریافت کر لی جائے۔ بالکل، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا لا تَعْلَمُونَ، تعلمون، بلا شک۔ تو یہ مسائل رمضان کو حاصل کرنا، سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ جی، کیونکہ بہت سی ایسی عبادات ہیں جو اس مہینے کے ساتھ مخصوص ہیں۔ بالکل، اب انسان محنت بھی کرے، کوشش بھی کرے، اور صبح سے شام تک جو ہے کھانے پینے سے پرہیز کیے بیٹھا ہوا ہے، بالکل، پھر خدا نخواستہ کوئی ایسی بات ہو جائے کہ اسے علم ہی نہ ہو سکے مگر یہ کہ اس کا روزہ جو ہے وہ فاسد ہو چکا ہو۔ بلا شک۔ وہ تو جیسے یوں آپ نے اس بارے شروع میں میں ہی ذکر کیا تھا کہ جو بھی طریقہ ہو وہ حاصل کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، دیکھیں کہ آپ کا طریقہ کار رمضان شریف میں کیا تھا۔ جی، وقفہ لیتے ہیں۔ جی، محترم ناظرین، فی الحال لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ محترم ناظرین، آئیے ابھی سلسلہ گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل استقبال رمضان کے بارے میں آپ نے جو گفتگو فرمائی کہ ایسی عبادات جو کہ اس ماہ رمضان کے ساتھ مخصوص ہیں، تو ہمیں ان عبادات سے متعلق جو ضروری احکام ہیں تو انہیں سیکھنے کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے بلا شک، رمضان کی آمد سے پہلے ہی، جی، تاکہ وہ عبادات ہم درست طریقے سے انجام دے سکیں، اور پھر اللہ عز و جل کے ہاں ہماری وہ عبادات انہیں شرف قبولیت نصیب ہو سکے۔ بالکل، تو اس بارے میں یعنی استقبال رمضان، جب کوئی مہمان
آتا ہے تو اس کی آمد کے موقع پر انسان کو اس کا جو مقام اور رتبہ ہے، اس کی جو حیثیت ہے، اس کے بارے میں آگاہی ہونی چاہیے، بالکل تاکہ اسی کے مطابق اس موقع پر جذبات ہوں دلوں میں، بلا شک. اور اسی مناسبت سے اس کا استقبال کیا جائے، تیاری کی جائے. تو ماہ رمضان کے کیا فضائل ہیں، ارشاد فرمائیے گا. بلا شک عظیم مہینہ ہے، تو یقیناً اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے. پہلی چیز تو ہم ذہن میں یہ بٹھا لیں کہ چونکہ یہ اللہ رب العزت نے فرض فرمایا ہے تو یقیناً اس میں بہت بڑی برکتیں موجود ہیں. یعنی اس مہینے کا روزہ جو ہے، جی دیکھیے ایک تو روزہ فرض فرمایا، اور اس روزے کے لیے اللہ رب العزت نے رمضان شریف کا مہینہ منتخب فرمایا. جی شاید جیسے قرآن کریم میں خود ذکر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس رمضان کو قرآن کے نزول کی وجہ سے ہی جو ہے اس کو روزے کے لیے منتخب فرمایا. صحیح. رمضان شریف کا جو مہینہ ہے. صحیح ہے. جی قرآن کریم میں یہ تذکرہ ہے کہ اس مہینے میں نزول قرآن ہوا. شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان جی فمن شهد منكم الشهر فليصمه. جی تو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور پھر قرآن کی برکتوں کے بارے میں فرمایا هدى للناس وبینات من الہدی. قرآن میں ہدایت ہے اور ہدایت کی واضح دلیلیں بھی اس کے اندر موجود ہے. صحیح ہے. والفرقان، اور حق و ناحق، حق و باطل کو الگ کرنے والے بیانات بھی اس کے اندر موجود ہے. یعنی واضح یہ کتاب یہ ہے. قرآن یہ فرقان ہے. فرقان یہ حق و باطل، درست اور غلط، صحیح اور غلط کے درمیان، خیر اور شر کے درمیان فرق اور جدائی اور تمیز کرنے والی کتاب ہے. پھر ساتھ میں فرمایا فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا جس کسی کو یہ مہینہ حاصل ہو جائے اس میں فَلْيَصُمْهُ، فرمایا اسے چاہیے کہ وہ اس مہینے کا روزہ رکھیں. صحیح. تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے اللہ رب العزت نے روزے کے لیے منتخب فرمایا. دوسری چیز یہ ہے کہ کیونکہ قرآن کے ساتھ جس چیز کا بھی تعلق ہو جائے گا اس کی اہمیت و فضیلت بڑھ جائے گی. اور پہلی جو آیت میں ہی قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ روزہ اس لیے فرض کیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. صحیح. تو معلوم ہوا روزے کا بھی نتیجہ یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ انسان کے اندر تقوی ہو. جی جیسے کہ ہم نے ابتدا میں یہ تذکرہ کیا تھا کہ انسان جب کوئی تربیتی کورس، کوئی ٹریننگ کورس کے لیے جاتا ہے تو اسے یہ فکر ہوتی ہے کہ میں جو اتنی محنت کروں گا تو مجھے اس کورس کے بعد کامیابی حاصل کرنی ہے. بالکل. نہ یہ کہ فیل اور ناکام ہو کر نکلنا ہے. تو ماہ رمضان کی آمد کے موقع پر، استقبال رمضان کے موقع پر انسان کو یہ سوچنا ہے کہ روزے کا مقصد کیا ہے. رمضان کی اہم ترین عبادت ہے روزہ، اور روزے کا مقصد کیا ہے؟ تو جس آیت میں روزے کی فرضیت کا حکم دیا گیا اسی میں حکمت بھی بیان کر دی گئی، اور وہ ہے کہ تم میں تقوی پیدا ہو. جی. تو گویا رمضان کی آمد کے موقع پر ہمیں اپنے دل میں یہ عزم بالجزم کرنا ہے کہ ہمیں اپنے دلوں میں تقوی پیدا کرنا ہے. جی تقوی حاصل کرنا ہے اس یقین کے ساتھ کہ سال بھر ہمارا یہ ایمان رہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. بلا شک. کوئی اور دیکھے یا نہ دیکھے، صرف رمضان میں نہیں بلکہ رمضان کے بعد بھی یہ ایمان، یہ تصور ہمارے ذہنوں میں ثابت رہے، راسخ رہے. بلا شک. جی. اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ رمضان شریف کا جو روزہ ہے وہ بنیادی اسلامی ارکان میں سے ایک رکن ہے. جی. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وصوم رمضان والحج. جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس طرح اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا ضروری ہے، اور نماز قائم کرنا ضروری ہے، زکوٰۃ دینا جو ہے وہ بھی ضروری ہے، اسی طرح رمضان المبارک کا روزہ رکھنا بھی اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے. یعنی دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. 5 چیزوں پر ہے، جن میں سے ایک چیز ہے ماہ رمضان کا روزہ. بلا شک.
تو یہ رکن رکین ہے حقیقت میں. اگر کوئی شخص اس کو نہیں مانے یا روزہ نہ رکھیں بلا وجہ بلا سبب تو یقیناً اس کا اسلام جو ہے وہ خطرے میں ہے، مشکوک ہے. جی تو اس کے فضائل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس کا ایک حصہ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے ایمان کی حالت میں، بعض نے کہا ایمان سے مراد اخلاص ہے، ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے یا اخلاص کے ساتھ اس نے روزہ رکھا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف کر دیے گئے. غفر معاف کر دیے گئے یعنی کہ کر دیے جائیں گے. یقیناً اس کا روزہ اگر یعنی فیصلہ ہو گیا. بالکل اگر ایمان کی حالت میں، یعنی دیکھیں ایک تو نیت کی درستگی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اخلاص ہو کہ اس کام سے اللہ کی رضا حاصل ہو، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ معاف کر دیے ہیں. جی اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پاک میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنة بعشر امثالها. اللہ تعالیٰ کے نظام میں جیسے قرآن کریم میں موجود ہے من جاء بالحسنة فلہ عشر امثالها. کوئی بھی نیکی انجام دیتا ہے تو ایک نیکی کے بدلے میں اللہ رب العزت 10 اجر و ثواب اس کے لیے لکھ دیتے ہیں. کم از کم 10. کم از کم 10. اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا اگر میں چاہوں اور بندے کے اندر زیادہ خلوص ہو تو 700 فرمایا، 700 گنا تک اس کو بڑھا دیتے ہیں. تو یہاں اللہ کے نبی اس کے بعد بھی فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء. اس کے بعد بھی اللہ جس کے لیے چاہے 700 گنا کے بعد بھی بڑھاتا چلا جائے گا. یہ تو معلوم ہوا دیکھیے کہ جتنا انسان کے اندر اخلاص ہوگا اتنا ہی اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہوگا. جی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی ہر نیکی کا 10 ثواب اجر لکھ دیا جاتا ہے الی 700 ضعف. 700 گنا تک اللہ تعالیٰ اس نیکی کو بڑھا دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ ایک لحاظ سے حدیث قدسی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الا الصوم، اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ سوائے رمضان شریف کے روزے کی، فإنہ لی وأنا أجزی بہ، رمضان شریف کا روزہ میرا ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. سبحان اللہ. یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا مقرر ہی نہیں کیا ہے. بے حد و حساب ہے. بے حد و حساب اس کا اجر و ثواب ہے. حساب و کتاب کی حدود و قیود سے بالاتر ہے. اور جو جس قدر عظیم ہوتا ہے اسی قدر اس کی طرف سے انعام بھی عظیم ترین ہوا کرتا ہے. ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق انعام دیا کرتا ہے. پھر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین، بادشاہوں کا بادشاہ، سبحان اللہ، جس کا انعام و اکرام وہ خود اپنے ذمے لے لے تو پھر وہ انعام کس قدر عظیم الشان ہوگا بلا شک. تو وجہ کیا ہے؟ اتنا اجر و ثواب کیوں ہے؟ یہ کیوں فرمایا کہ روزہ تو صرف میرے لیے ہے، کیوں ہے؟ اور اس کا ثواب تو صرف میرے ہی ذمے ہے. کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، فرمایا وہ اپنی چاہت کی تمام چیزیں، اپنی تمام خواہشات، اپنا کھانا پینا، یہ سب کس کے لیے چھوڑ رہے ہیں؟ میرے لیے چھوڑ رہے ہیں. میرے لیے چھوڑ رہے ہیں. کہ اگر دنیا میں کسی کو دکھانا ہوتا تو اکیلے میں جا کے کھا سکتا تھا، اکیلے میں جا کے پی سکتا تھا، گناہ کے بہت سے راستے اس کے سامنے موجود تھے، لیکن وہ ان چیزوں سے اجتناب اس لیے کرتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ روزہ اس نے صرف میری رضا کے لیے رکھا ہے، اس لیے اس کا اجر و ثواب بھی میں بے حساب عطا کروں گا. نماز اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے. دیکھیے نماز ہم پڑھتے ہیں تو حکم یہی ہے کہ جماعت کے ساتھ ادا کریں. نماز کا حکم یہ ہے کہ اکیلے نہیں، کہ چھپ کے نہیں، بلکہ لوگوں کے ساتھ پڑھا کریں، اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے. بالکل. اور رمضان شریف کا جو روزہ ہے، اب انسان روزے کی حالت میں اکیلے میں بہت سے مواقع آتے ہیں کہ وہ کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے،
لیکن وہ سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے میں نے اس کو رکھا ہے، جی تو میرا بھوکا رہنا اور میرا پیاسا رہنا، میرے گناہوں سے بچنا، یہ سب چونکہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کی رضا کے خاطر ہے، اور مجھے امید ہے اس کا اجر و ثواب مجھے اللہ تعالیٰ ضرور صحیح ہے۔ عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیں اگر کسی جگہ انسان بیٹھا ہوا ہے، مثلا مسجد میں، اب کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی سنت پڑھ رہا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، تو اب دیکھیے کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں، کوئی سجود میں، تو دیکھنے والے کو نظر آ رہی ہے یہ بات بالکل کہ یہ بیٹھا ہوا ہے یا میں بیٹھا ہوا ہوں، نماز نہیں پڑھ رہا، اور یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ بالکل اسی طرح حج کے دوران لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ یہ طواف کر رہا ہے، یہ سعی کر رہا ہے، اور اگر کوئی زکوٰۃ دے رہا ہے تو اور کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن یہ کہ جس مسکین کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے تو وہ تو دیکھ رہا ہے۔ ایک دے رہا ہے تو ایک لے رہا ہے۔ لیکن صرف روزہ ایسی عبادت ہے کہ جو کہ یعنی روزہ بندے اور اللہ کے درمیان روزہ ایک راز ہے، ایک راز، روزہ ایک راز ہے، بلا شک اسی لیے اس کا اجر و ثواب بھی اللہ نے خود اپنے ذمے ہی لیا ہے بطور خاص۔ بلا شک۔ پروگرام کے اختتام پر ہم تہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے، آپ نے عمدہ اور مؤثر انداز میں رہنمائی فرمائی، لہذا جزاکم اللہ بارک اللہ فیکم، احسن اللہ علیکم۔ آمین۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام، اختتامی موقع پر تہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہماری تمام عبادات کو اپنے خاص فضل و کرم سے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے۔ فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔